بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلمان بن داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل ہے موجود ہے۔ قرآن مجید کی 4 صورتوں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت 85، سورۃ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقلا کی انجیل میں اس مصنف کو کاہن کہا جاتا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ ہے جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دیتا ہے۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے۔ حافظ ابو القاسم بن اکثر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت مریم بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئیں تو بی بی مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی، آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھائی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں اولیا میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے یہ ایک لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہوا ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کرے اور مل سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس بڑھیا نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی تھی، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی، اے بادشاہ یہ آپ کی حقیقی بیٹی ہے، یہ حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریا علیہ السلام، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ابھی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن مجید میں صرف ان زکریا کا ذکر آیا۔ یہ حضرت مریم کے خالو اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کے نبی تھے۔ روایت کے مطابق جب بنی اسرائیل نے لوگوں نے
حضرت یحییٰ کو قتل کیا۔ اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا، انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر دیا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ چیرے گئے تھے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصیر تھا، جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض لوگوں میں لکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان نعمتوں کے باوجود یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی۔ انبیاء کرام کو شہید کرتے رہے۔ ان شہید ہونے والے انبیاء میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصیر نے شہید کروا دیا۔ معزز ناظرین، آج کو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔